نے یہ فطرت میں بنا دیا تھا شرم و حیا، ہے نا. یہ دیکھیں بالکل ابتدا کی بات ہے. ہاں یعنی احساس ہو گیا نا شرم گاہوں کا. تو یہ بالکل تو دیکھیں نا کہ پتوں سے ڈھانپنے لگے، تو اس وقت سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان بلڈ کیا ہوا ہے شرم و حیا کہ دس از سم تھنگ نیڈس ٹو بی ہڈن نا، یعنی چھپانے کا نا. تو یہ چیز اس طرف ہے اشارہ. اللہ اکبر ہے. اور یہ دیکھیں اللہ نے یہ رکھا ہاں وہ پتہ نہیں، وہ پھر ہاں وہ پتہ نہیں کوئی جنت کا کوئی وہ پہنایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کی شان ہے. کوئی ہاں وہاں پہ ہے ابھی بھی. ہاں لیکن کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا. نہیں بھی ڈھانپے ہوتے. ہاں 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 لباس کے لیے سرابیل بھی لفظ آتا ہے. بہرحال یہ اللہ کی شان ہے کہ کچھ پہنایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جنت کی کوئی ایسی چیز نا انہیں وہ کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ ان کے وہ درخت کے پاس جانے سے، وہ کھانے سے ان کی وہ شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور پھر وہ شرم و حیا کی بنا پر جنت ہی کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر کہا کہ میں نے تو منع نہیں کیا تھا. ہاں اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہ درخت کے پاس نہیں جانا. وَنَادَاهُمَا ندا ہوتا ہے نا پکارنا، ندا لگائی، پکارا ہما ان دونوں کو، ربہما ان کے رب نے کہا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، منع نہیں کیا تھا. علم کیا نہیں، انہکما نہیں سے یہ لفظ منع کرنا، نہیں انل منکر نہیں ہوتا. منع کیا تھا ان تلکما الشجرۃ، اس درخت کے پاس جانے سے. اور وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ، اور میں نے کہا تھا لکما تم دونوں سے، کیا کہا تھا کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس سے بچنا، شیطان کے وسوسے میں اور اس کے کہنے میں نہ آنا. یہ تمہارا دشمن ہے، خواہ وہ یہ کہے کہ لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مخلص ہوں، اس کی باتوں میں نہیں آنا. اس کا کام ہی یہ ہے، سرسبز باغ دکھائے گا، تمہیں بہکائے گا. تو کہا کہ ان الشیطان، بے شک شیطان، لکما تم دونوں کا، عدو مبین ہے. یہ دیکھیں قرآن میں بار بار جو ہے نا وہ یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ شیطان جو ہے نا کھلا دشمن ہے تمہارا، اس سے بچنا. تو یہاں بھی کہا گیا عدو مبین، عدو دشمن، اور مبین جو ہے نا یہ کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے، کیونکہ حکم کی نافرمانی ہو گئی تھی نا، تو اس پر اپنی اللہ سے حضرت آدم التجا کر رہے ہیں. اور یہ وہ دعا ہے جو آپ سب کو زبانی یاد ہے. یہ حضرت آدم کی دعا ہے، یہ یاد ہونی بھی چاہیے، بڑی اہم آیت ہے. تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ربنا قال، کہا، ہاں دیکھو اچھا یہ بھی دیکھیں قالا بھی الف کے ساتھ ہے، دونوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. دیکھیں نا قالا تو ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، یہ دیکھیں یہ قالا ہی لکھا ہوا ہے لام زبر لا، لیکن وہ آپ دیکھیں گے یہ الف کے ساتھ ہے. ہاں دونوں نے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں نا کہ ہاں ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، انفسنا اپنے نفسوں پر. کیا ظلم کیا کہ تو نے تو منع کیا تھا، اس کے باوجود ہم چلے گئے درخت کے پاس. آگے کہا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، وَإِن اور اگر، لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا نہ تو نے بخشا ہمیں، تغفر اردو کا لفظ ہے مغفرت، وَتَرْحَمْنَا اور اگر نہ تو نے ہم پر رحم کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لَنَكُونَنَّ یہ کانا یکونو سے ہے، ہونا، تو لَنَكُونَنَّ تو ضرور ہم ہو جائیں گے من الخاسرین،
خسارہ اٹھانے والوں میں سے، لاس گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہ دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اماں حوا اپنے اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا نا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں انسان سے کبھی غلطی ہو جائے ہاں پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، بالکل ہمیں قرآن اسی انداز سے پڑھنا چاہیے کہ میسج کیا ہے، ہاں میسج کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، غلطی پر بالکل یہ مانگنی چاہیے۔ دیکھیے یہ حضرت آدم سے نافرمانی ہو گئی تھی نا تو فوراً یہ دعا مانگی ہے۔ اچھا دیکھیے یہ قرآن کا اسلوب ہے، بعض جگہ جو ہے نا وہ اجمالی طور پہ بات ہوتی ہے، بعض جگہ تفصیل کی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا۔ وہاں آیت آپ 237 پڑھیں، 237 کیا مطلب؟ سورہ بقرہ کی آیت 37، وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آیت کیا ہے۔ کہا فَتَلَقَّى آدَمُ، سیکھ لیے آدم نے، مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے، کلمات، وہاں پہ صرف اتنے ہیں کلمات، یہ تھے کلمات، یہ اللہ نے سیکھے ہیں۔ اور فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، وہ اس لیے کہ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ کی ذات تو ہے ہی تواب اور رحیم، کہ غلطی کوئی بھی آ جائے اللہ کی طرف رجوع کرو وہ معاف کر دے گا۔ تو وہاں سورہ بقرہ میں یہ کہا کہ آدم علیہ السلام نے اس غلطی کے بعد اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے۔ اب وہ کلمات یہ یہاں بتائے ہیں، یہ آیت نمبر 23 میں نا یہ کلمات تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہے نا، یہ تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بڑا ایک میسیج ہوتا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر ذرا غور کریں کہ میسیج کیا مل رہا ہے ہمیں، ہے نا جی۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس، یہی پڑھ رہے ہیں نا، ایک حکم انہیں تھا، ایک حکم انہیں تھا، اللہ کا حکم، ان کو حکم یہ تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، حکم تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، حکم تھا، حکم تھا۔ اس کو بھی حکم تھا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم۔ یہاں یہ تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، حکم تھا اس درخت کے پاس مت جانا۔ یہاں حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کو، امرتک، تجھے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ یہ درخت کے پاس چلے گئے، درخت کے پاس چلے گئے، حکم نافرمانی، اس نے ابا واستکبرا، سجدہ نہیں کیا، حکم تھا سجدہ نہیں کیا۔ تو نافرمانی حکم کی ادھر بھی ہے، نافرمانی ادھر بھی ہے۔ Now the question arises, what's the difference؟ ایک طرف اشرف المخلوقات ہیں، دوسری طرف کہا کہ مردود اور مذموم ہے، مذموم و مدحورا، تو نافرمانی ادھر بھی ہے، نافرمانی ادھر بھی ہے۔ فرق یہ کہ انہوں نے معافی مانگ لی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، اور ہم واقعی اگر نہیں کریں گے تو ہم انسان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ کیا خوبصورت جواب ہے، بس یہی ہے جواب۔ دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے، بالکل یہی جواب ہے کہ یہاں پر نافرمانی ہو گئی تو ندامت ہے، احساس ہے غلطی کا،
اور توبہ ہے، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یہاں پر اکڑ ہے، غرور ہے کہ اغویتنی، تو نے گمراہ کیا ہے اور میں تو جو آدم کی اولاد ہے اس کو بہکا کر رہوں گا. یہاں پر اکڑ، غرور اور اس کا ہے. اس میں ویسے بڑا ہے یہ سجدہ آدم کو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے وہ نہیں ہوا. ہاں تو نافرمانی ہوگی نا، مطلب حکم تو تھا نا، مطلب بات حکم کی ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حکم کیا ملا، کہا میں تم سب کو آدم اور ظاہر ہے پھر ان کی اولاد بنے گی، ان کو زمین پر بھیج رہا ہوں. تو دو ممکن راہیں ہوں گی. میسج مل گیا شروع سے بھیجنے سے کہ یا تو فرشتوں کی طرح اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، میسج، یا ابلیس کی طرح اللہ کے حکم کے آگے اکڑ جانا. کہا یہ میں تمہیں ارادہ اور اختیار دے کر بھیج رہا ہوں، یہ کر لینا یا یہ کر لینا. بہت بڑا میسج ہے، اما شاکرا و اما کفورا. اگر اختیار نہ ہو تو پھر امتحان کس چیز کا؟ پھر تو سارے ہی جنتی ہوں گے، پھر وہ جہنم کیوں بنایا ہے نا. اچھا یہ دیکھو، یہ ملکوتی رویہ ہے. فرشتوں کا تھا نا ملکوتی رویہ کہ اللہ کے حکم کو ماننا، اور یہ شیطانی رویہ ہے. بھئی یہی کشمکش ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. شیطانی رویہ، ان دونوں میں سے چوائس کرنا ہے، یہ کہ ہم نے ملکوتی رویہ اختیار کرنا ہے یا شیطانی رویہ. پورا یہی ہے. بابا ہے قد اسلم وجہ للہ، اللہ کے آگے جو ہے نا سر تسلیم کیا ہے، سرنڈر کر دینا کہ ہماری اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کچھ نہیں ہے، جو اللہ کہے گا وہ کرنا ہے. معافی اتنا وہ انکریج کیا گیا ہے. کہا کہ زمین اور آسمان کے درمیان اتنے گناہ ہوں، نا امید نہیں ہونا. اللہ کی ذات تواب الرحیم ہے. ولا تقنطوا من رحمت اللہ ہے، یہ آیت ہے کہ کبھی بھی نا امید نہ ہونا. بندہ کبھی یہ سوچے نہ، بس شرط یہی ہے کہ شرمندگی ندامت ہو کہ یار غلطی ہوئی ہے، اور اللہ کے آگے سچے دل سے رجوع کر لے. جی سر کچھ فرما رہے تھے آپ. اچھا نہیں بالکل، یہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. یہ بہت بڑا میسیج ہے، کیونکہ انسان ہاں اس کو تو دیکھیں رجیم اور مذموم مدحورا، اور اس کو کہا فخرج فاہبط، غصہ، کیونکہ وہ تکبر میں آ گیا تھا. وہ تو غرور اور تکبر میں ہے. اللہ اکبر ہے نا. اور ویسے یہ بھی دیکھیں یہاں پر یہ بھی ایک میسیج ہے، یہ غرور اور تکبر ہے نا، تو کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے. کبریائی صرف اللہ کے لیے بڑا ہے. یہی ہے، کبھی بھی کبر نہ ہو. کتنا بھی آپ کو دنیا کی چیزیں ملی ہوں، بادشاہ، جاہ و حشمت، عہدہ، واٹس ایور، یار یہ کیا عارضی چیزیں اللہ کا دیا ہوا ہے. کبھی بھی کبر نہ ہو. اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، انجام اس کا بڑا برا ہوتا ہے نا. اگر یہ گھمنڈ میں آ جائے کہ میں ہی میں ہوں. یہ دیکھیں یہ لفظ میں کتنا غرور ہے. انا خیر منہ، کتنا غرور ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا، انسان میں بھی انا ہے، میں ہی میں ہوں، ہے نا جی. اللہ اکبر. تو یہ قانونی طور پر بھی لوگوں کو مغرور بنا دیتے ہیں نا جی. ایسا عہدہ دے دیتے ہیں عام آدمی کو ملنا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب خفیہ راشدین تھے یا جب بعد میں بھی ہر بندہ جاتے ہوئے مومنین کو مل سکتا تھا، سوال کر سکتا تھا. اب کیا ہے، ایک چھوٹے سے آفس میں بھی جاؤ تو پہلے باہر چپراسی ہے، پھر اس کے بعد سیکٹری ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اندر پتہ نہیں وہ کہیں میٹنگ میں ہے، چاہے پہلے پارکنگ والا کافی پی رہے ایک ضرورت تو ہے نا کہ آپ اپنا فیس بک جو مرضی اللہ اکبر. لیکن وہ پھر بھی ڈٹر نہیں ہوگے، وہ پھر بھی اسی طرح ہی ہوگی نا. آپ لکھتے رہ جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے ان کو، مغرور لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں یہ آپ کا اپنی جگہ صحیح پوائنٹ ہے. وہاں اس وقت جو امیر المومنین وہ تو خود مسجدوں میں جماعت کراتے تھے، اس کے بعد بیٹھتے تھے، لوگوں سے کیا مسئلے مسائل ہیں سنتے تھے.
ہے نا جی. یہ جو ہے نا یہ رکاوٹیں وغیرہ یہ سب جو ہے نا یہ بناوٹی اور خود بنائی ہوئی ہیں, غلط ہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اتنے مراحل پر وہ اپنے کمپلینٹ لے کر جانا ہے تو 6 منزلیں طے کرو, نہیں یہ تو غلط ہے ویسے نا. ہاں لیکن یہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ سچائی سنسیئرٹی ہو کہ واقعی لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں تبھی ہوگا نا. ہاں وہ تو روکنے نا. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ تو پھر پورے آپ نے سسٹم کی بات کر دی. یہ تو اثر نو A to Z صحیح کرنا پڑے گا سب جگہ جو ہے نا. nothing short of that کہ صرف اسلامی جو ہمارا قرآن نے بھی بتایا ہاں قانون ہاں چیز بتائی ہے, ہاں جب تک وہ آپ اپناتے نہیں ہیں نا تو ہاں نہیں ہوگا. سالویشن نہیں, بس نہ صرف مسلمانوں کی یا پاکستان کی ہاں بلکہ پوری دنیا کی سالویشن نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بس کاش یہ اس طرف آ جائیں, یہ سمجھ ہو جائے تو بالکل یہی ہے اصل چیز نا. تو اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اگر تو نے معاف نہ کیا, ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. اچھا پھر اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب کو نیچے بھیج دیا ہے نا زمین پر, اور یہ کہا کہ میں زمین پر بھیج رہا ہوں, وہاں تمہارے رہنے کی بھی جگہ ہے اور زندگی گزارنے کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں پوری کروں گا. متا سامان ہو گئے تھے نا, سامان زیست سب ملے گا. پلاٹ رہنے کی جگہ ہی ہوتی ہے نا, کھانا پینا لباس اس میں سے ہر چیز ہی آ گئی بتا میں نا. پلاٹ بھی ہوگا ضرور ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ چیزیں پوری کروں گا, میں تو بھیج رہا ہوں نا جو زندگی کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ اهْبِطُوا ہے, قَالَ فرمایا, اهْبِطُوا اتر جاؤ ہے نا جی. بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تمہارے لیے زمین میں مستقروں قرار سے ہے. قرار نہیں ہوتا, قرار پا گیا ٹھہرنے کی جگہ, ٹھکانہ ٹھہرنے کی جگہ. وہ متاع سامان فائدہ, مال و متاع ہے, فائدہ اٹھانا ہے. لیکن کب تک؟ کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ کے لیے بھیج رہے ہیں, الہی خاص وقت تک ہے. ہاں پھر تمہیں واپس بلا لیا جائے گا, موت دے گئی ہے اس سے نا. تو کہا کہ بس یہاں سے چلے جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص مدت تک مستقر اور متاع ہے, یعنی ٹھہرنا ہے اور وہاں فائدہ اٹھانا ہے. اللہ اکبر ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں آیت نمبر 13 میں تھا فَاہْبِطْ, اور یہاں اِہْبِطُوا ہے. اس طرح دیکھیں آیت نمبر 13 میں تیرہ میں اہبت, اور یہاں 23 ہے شاید ہے اہبتو. یہ کیوں؟ ایک جگہ اہبت ہے, ایک جگہ اہبتو ہے. 24 نمبر پہ 23 ہاں 24 ہے, یس 24 ہے, بالکل صحیح ہے, 24 ہے. 13 میں اہبت ہے, فا الگ کر دیا, فاہبتو ہے نا, فا تو پس ہوتا ہے نا, تو 13 ہے اہبت اور اہبتو ہے نا. یہ دیکھیں ہم نے بات کی تھی نا کہ واو الف سے جمع بن جاتا ہے, واو الف آخر میں آ جائے نا, جیسے آمنو کفرو ہے جمع. یہ ایک کو تھا, واحد کا ایسی رہا, شیطان کا تھا دفعہ ہو ہے نا, وہ جو سجدہ نہیں کیا تھا. اب یہاں پر یہ جمع کیوں ہو گیا؟ یہاں پر 3 ہو گئے, 2 کے لیے تسنیہ ہوتا ہے, 3 وہ یعنی حضرت آدم ان کو بھی بھیج دیا, ان کی زوجہ محترمہ ان کو بھی بھیج دیا, 2 تیسرا ان کا دشمن بھی ساتھ بھیج دیا
शैतान वो भी तो ज़मीन पर आ गया था। तो 2 + 1 3 हो गए, है ना जी शाह जी, 2 + 1 ये 3 को भेजा तो इसलिए जमा का सीगा आ गया है। फिर वो आदम और अम्मा हव्वा, फिर उनसे जो है ना नस्ल इंसानी फैली और ये हो गया, तो ये अब जमा का है। अच्छा ये फरमाया बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, तुम में से बास के दुश्मन होंगे। नहीं तो मतलब है हमें तो कहा है ना कि शैतान इन शैतान अदू मुबीन, तो शैतान है ना दुश्मन। बास के दुश्मन क्या मतलब? लोगों में से भी। हाँ लोगों में से भी अल्लाह ताला ने कहा कि इन्हें भेज रहे हैं। देखो ना जमा का सीगा ना बाज़ुकुम, कहा एक तो तुम्हारा ये दुश्मन साथ ही जा रहा है, शैतान और इंसान, एक तो ये हो गया। फिर ये कहा कि इंसानों, हाँ इंसान दो है, इंसान दो हैं बिल्कुल, है नर और मादा दोनों के दुश्मन, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, यानी अम्मा हवा और वो दोनों के, अच्छा दोनों के दुश्मन। दूसरा इनसे जो औलाद आदम होगी उनमें भी दुश्मनियाँ होंगी, है जमा का है ना। औलाद आदम कहा कि उसमें भी, आप देखो ना कि वो मुल्क भी लड़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन नहीं लड़ रहे। अच्छा वहाँ भी हो गई थी, तो कहा ये इनके अलावा ये भी दुश्मनी रहेगी। हाँ हाबील और काबील, आप सही कह रहे हैं। तो ये इंसानों में भी लड़ाई होगी। देखिए आप, ये हैं तो सारे आदमी की औलाद ना, तो कितनी लड़ाइयाँ हैं, ख़ानदानों में भी लड़ाइयाँ हैं, फर्दन भी लड़ाइयाँ हैं, मुल्कों कौमों में भी लड़ाइयाँ हैं, हर एक जगह लड़ाई है यार। देखो है कहीं वो वियतनाम और चाइना उधर वो हो रहा है अच्छा ये मियाँ बीवी का भी एक आयत है कि यानी तुम्हारी औलाद और तुम्हारे बच्चे हाँ तगाबुन में है, वो तुम्हारे दुश्मन है। अदू वहाँ भी आया है, वो किस सेंस में कि अगर वो तुम्हें गलत रास्ते पर डाल दें, यानी उनकी फरमाइशें और उनका अंदाज़ ऐसा हो तुमसे गलत काम करवाएं, तो वो तुमसे तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है। ये बड़ा सही कह रहे हैं वहाँ पर, ये भी आयत है। तो ये इन्होंने सही कहा मैं वो, और जो है ना वो मियाँ बीवी वो भी आपस में दुश्मन इस अंदाज में बन सकते हैं। ये जो तगाबन में आयत है उस लिहाज से कि अगर वो तुम्हें सीधे रास्ते से, तुम्हारी औलाद और बेगमात जो हैं वो तुम्हें भटका दे गलत काम के लिए हाँ फितना जो है ना वो, हाँ फितना है। वो तो बातें बंदे को सीधा रखती है ना। ये बड़ी गहरी बात कह दी है इन्होंने ना यार। चलो ये तो यार खुशाइंद नहीं, ये तो खुशाइंद बात है यार, अच्छी बात है। नहीं यार, नहीं वो ऊपर से हो या दाएं बाएं से हो, है तो सीधे रास्ते पर ना। ये नो आउटपुट देखें, अच्छा हाँ बस ये आखिरी आयत, टाइम ख़त्म हो गया। बस आगे फरमाया कि अब ये ज़मीन पर भेज रहे हैं ना, वहाँ पर करार है और मता है। वहाँ अगली आखिरी आयत है इस रुकू की कि वहीं तुम ज़िंदगी गुजारोगे, वहीं तुम्हें मौत आएगी और फिर वहीं से तुम निकाले जाओगे। ये आखिरी आयत में कहा काला फ़ीहा ताहयौना, उसी में ताहयौना हयात से है, तुम ज़िंदा रहोगे। व फ़ीहा तमूतूना मौत और मैयत से है, मरोगे। व मिन्हा तुखरजून खराजा से है, निकाले जाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 2 रुकू जो है ना वो मुकम्मल हो गए।